اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہم آج دو بھائیوں کی کہانی اور ان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ ایک آدمی تھا مالدار اور اس کے دو بیٹے تھے۔ وہ آدمی فوت ہو گیا تو دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کی جائیداد آدھی آدھی لے لی۔ پھر بڑے بیٹے نے اپنے مکان کے سامنے ایک عبادت خانہ بنا لیا، یعنی مساجد بنا لی، اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گیا۔ باپ کی جائیداد میں سے جو اسے حصہ ملا وہ گزر اوقات کے لیے کافی تھا، اور چھوٹے بھائی نے ڈگریاں حاصل کرنا شروع کر دی۔ پھر وہ چھوٹا بھائی گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا اور دنیاوی لحاظ سے اونچا چلتا گیا۔ پھر اس علاقے کا بادشاہ فوت ہو گیا، اور اس زمانے میں ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ بڑے لوگوں نے جس کو شاہی تخت پر بٹھا دیا وہی بادشاہ بن جاتا۔ تو ان بڑے لوگوں نے سوچا کس کو بادشاہ بنائیں، کون سلطنت سنبھال سکے گا۔ پھر ان بڑے لوگوں کی اسی نوجوان پر نظر پڑی جو ڈگریوں والا تھا، یعنی چھوٹا بھائی۔ اس کو شاہی تخت پر بٹھا دیا، اور جب وہ بادشاہ بن گیا تو چونکہ وہ آزاد طبع تھا، اس نے عیاشی فحشی کا راستہ اختیار کر لیا، یعنی شراب نوشی، نوجوان لڑکیوں کے گانے سننا، نہ نماز نہ روزہ۔ اور اس کا بڑا بھائی اس کے پاس آتا اور اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھاتا، اے میرے ماں جائے، تو نے تو خدا تعالیٰ کو بالکل ہی بھلا دیا ہے۔ مگر کون سنے، ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ پھر ایک دن اس بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا، وزیر صاحب، کوئی اچھی سواری لاؤ تاکہ ہم باہر چلیں اور سیر کر کے دل خوش کریں۔ اس زمانے میں نہ کار نہ کوئی اور گاڑی ہوتی تھی، بلکہ گھوڑا ہی سب سے بہتر سواری تھی، اور بادشاہوں نے گھوڑوں کا ایک میدان بنایا ہوا تھا جس میں ہر قسم کے گھوڑے موجود ہوتے تھے۔ وزیر نے بادشاہ کا حکم سن کر جو گھوڑوں کی جگہ کا افسر تھا اسے بلایا۔ بادشاہ سلامت نے اسے کہا کہ بادشاہ سلامت نے سیر کرنے جانا ہے، لہذا کوئی اچھے قسم کے گھوڑے لاؤ۔ تو اس سائس نے بہترین قسم کے گھوڑے پیش کیے، جن میں سے ایک گھوڑے پر بادشاہ سوار ہو گیا اور باقی گھوڑوں پر وزیر اور گورنر وغیرہ وغیرہ سوار ہو گئے، اور ساتھ گانے والیاں اور پینے والی چیز بھی، نیز فوج اور سپاہ بھی تھے۔ قافلہ سیر و سیرت کے لیے چل پڑا، اور جب وہ شہر سے باہر نکلے تو آگے ایک سوالی جس کے کپڑے پھٹے پرانے اور میلے کچیلے تھے، وہ آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، سلام ہو۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا غصہ ہوا اور کڑک کر بولا، پکڑو اس کو، یہ پیشہ ور لوگ کہیں بھی آرام نہیں کرنے دیتے۔ بادشاہ کا حکم سن کر پولیس والوں نے اس سوالی کو پکڑ لیا اور دور لے گئے۔ تو اس سوالی نے کہا کہ میں نے بادشاہ کو ایک پیغام دینا ہے۔ یہ سن کر کچھ سپاہی بولے، ارے کیا تیرے جیسا مانگتا بادشاہوں کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے؟ لیکن ایک سپاہی جو چونکہ رحم دل تھا،
اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے خدمت میں جاتا ہوں اور اجازت مانگتا ہوں، اگر اجازت ہو گئی تو اے سوالی تو بادشاہ کی خدمت میں جا سکتا ہے، اور اگر اجازت نہ ملی تو ہرگز بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔ وہ سپاہی ہی گیا اور بادشاہ سے عرض کیا، حضور وہ جو سوالی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے بادشاہ کو ایک پیغام دینا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا پیغام ہے؟ سپاہی نے کہا وہ بتاتا نہیں کہ کیا پیغام ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو لاؤ تاکہ پوچھیں وہ کہاں سے پیغام لایا ہے۔ جب وہ سوالی جو پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھا وہ بادشاہ کے ہاں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیا پیغام ہے اور وہ پیغام کہاں سے آیا ہے؟ اس سوالی نے کہا اے بادشاہ تم مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ بادشاہ نے کہا تو کون ہے؟ اس سوالی نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور تیری جان لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر اس بادشاہ کے طوطے اڑ گئے اور کہا اے ملک الموت مجھے آگے جانے دو۔ ملک الموت نے کہا اجازت نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے وزیر کے ساتھ کوئی بات کر لینے دو۔ فرمایا اجازت نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے بیوی بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے دو۔ فرمایا اجازت نہیں ہے، اور اس بادشاہ کو پکڑ کر اور فرشتے نے جان نکال لی۔ یہ ہے انجام دنیا دار کا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب بڑے بھائی کا چونکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا تھا موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک الموت جا اور اس میرے بندے کی جان نکال کر لے آ۔ اور جب ملک الموت چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک الموت 3 باتیں یاد رکھ، ایک یہ کہ اس میرے بندے کو میرا سلام کہنا، دوم یہ کہ اس سے پوچھنا کہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ اور اس کی خواہش پوری کرنا، سوم یہ کہ جب تک وہ میرا بندہ اجازت نہ دے اس کی جان نہ نکالنا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت اس نیک بھائی کی عبادت خانے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جب اس نے نماز سے سلام پھیرا تو ملک الموت نے سلام کیا اور کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تجھے تیرے رب نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر اس اللہ والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ ملک الموت نے فرمایا ہاں تجھے اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا ہے۔ اس نیک انسان نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو آپ بتائیں وہ پوری کروں گا۔ یہ سن کر اس اللہ والے نے کہا بس ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار جاؤں اور کوئی خواہش نہیں۔ پھر ملک الموت نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے بندے جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں جان نہیں نکال سکتا۔ یہ سن کر اس اللہ تعالیٰ کے بندے نے کہا میرا وضو تو ہے لیکن میرا شوق ہے میں تازہ وضو کروں اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لوں، اور جب میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جاؤں تو آپ جان نکال لیں۔ اور پھر یوں ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ نماز کے دوسرے سجدے میں گیا تو حضرت ملک الموت نے جان نکال لی۔ یہ ہے نیکی کا انجام۔ نیک نمازی بھائی کی جان کس شاندار طریقے سے نکالی اور بدکار بھائی کی جان کس انداز سے نکالی گئی کہ ایسی سیر کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم کرے۔ میرے بھائیوں ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر وقت سر سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔